बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका सूरत हाल फिर बहुत बड़ी ख़राबी की तरफ बढ़ रही है। ईरान के अंदर जो इंतहा पसंद धड़े हैं, यानी कि जो असल हुक्मरान है, उनके अंदर बेचैनी और बेताबी बहुत इंतहा को छू रही है। उसकी क्या वजह है और किस तरह ईरान ने उस 14 रकाती मुफाहमती मुआहदे को दरअसल तोड़ डाला, जो पाकिस्तान की कोशिशों से और जिसमें कतर की मावनत भी शामिल थी, हुआ था। और अगरचे अमेरिका ने इसे महज एक अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दिया है, लेकिन हकीकत में तो ईरान ने अमन मुआहदा तोड़ डाला है जब उसने ओमान के साहिल पर एक जहाज़ को तबाह किया, इस बुनियाद पर कि ये हमारी शर्तों के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर रहा। असल मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि जिस बात पर ईरान की हुकूमत यानी असल हुकूमत जो है वो ज़्यादा परेशान है, और फिर साथ ही सदर पदश्कियान के ख़िलाफ़ मुहिम नए सिरे से शुरू हो गई है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला आबनाए हुर्मुज़ के फ्यूचर का, यानी इस वक्त वहाँ से तकरीबन 15% तेल या 14% तेल की बरामदात, आलमी बरामदात जा रही हैं। पहले 20% थी, लेकिन फिर बीच में कुछ तब्दीली हुई और ये तब्दीली अब बढ़ती जाएगी। इस वजह से ईरान के अंदर ख़ास तौर पर जो इंतहा पसंद धड़ा, पासदारान इनकलाब और रहबर कौंसिल के बहुत सारे अरकान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिर कुछ ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने अवाम पर जो एक हथौड़ा मारा है वो कुछ नया नहीं है। शहबाज शरीफ जब से आए और इनको आए हुए 5 साल हो गए, 5 साल की मुद्दत आज तक पाकिस्तान में किसी वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी नहीं की। इन्होंने पूरी कर ली और अभी इनके 2.5-3 साल बाकी हैं। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो 5 साल नहीं 8 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। और 5 साल में इन्होंने अवाम को ज़िंदा दफन कर दिया है, तो इसके बाद बाकी 3 साल में शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, तो इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। तो लबनान में एक डेवलपमेंट हुई है जिस पर ईरान परेशान है। मैंने उसके साथ ईरान के साथ ही उसका जिक्र करना था, लेकिन वो याद आया। लबनान की हुकूमत ने जगह जगह पर लगे हुए खमनाई और मुश्तबा खमनाई के तस्वीरों वाले जो बोर्ड है वो उखाड़ने का हुक्म दे दिया और उन पर अमल भी शुरू हो गया है। ईरान से आगाज़ करते हैं। हालिया तनाज़ा शुरू हुआ जब ओमान ने ये ऐलान किया, सल्तनत ओमान ने, कि हमारे साहिल के साथ साथ एक कॉरिडोर हमने खोल दिया है और जो चट्टानों की रुकावटें हैं, जो बारूदी सुरंगें हैं, वो साफ़ करके रास्ता बना दिया है। तो इस पर ईरान की एक फ़ौरी तौर पर प्रेस रिलीज़ आई ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। और आपके जहन में ये होना चाहिए कि वज़ीर ख़ारजा की लाइन और है, वज़ीर ख़ारजा सदर पज़ेश्कियान की हुकूमत के शामिल हैं, जबकि वज़ारतों के मुख्तलिफ़ वज़ारतों के जो तर्जमान हैं वह पासदारान इनकलाब के लगाए हुए हैं। तो वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने इसकी मज़म्मत की और कहा कि हुर्मुज़ से कोई भी जहाज़ तभी गुज़र सकेगा जब वो हमारी शर्तों पर अमल करेगा। ये एक सरासर गैर अखलाक़ी, गैर कानूनी, यानी आलमी क़वानीन के तहत भी ये नाजायज़ इक़दाम था जो ईरान ने जारी किया। और अखलाकियाती, मजहबी, गैर मजहबी किसी भी रवायत के तहत आपको या किसी भी मुल्क को ये हक़ नहीं है कि वो दूसरे मुल्क के साहिल को अपने आंगन का हिस्सा तस्वर करे। ओमान का साहिल है, अमारात का साहिल है, और इसी तरह कुवैत का साहिल है, कतर का साहिल है। तो ये जो साहली इलाके हैं, ये जिन मुल्कों के साहिल 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तक साहिल लगता है, ये उनके मुल्क का हिस्सा तस्वर होता है। बैनुल अक़वामी समुद्रों में तो गुंजाइश ज़्यादा होती है, 50 मील कम से कम होती है, लेकिन ये आबनाए है कुल 25-30 किलोमीटर चौड़ी। तो इसमें फिर बीच में अगर बैनुल अक़वामी शहरा तस्वर किया जाए तो दोनों तरफ के साहिल जो है वो दोनों तरफ के मुल्कों को लगते हैं, वो उनका हिस्सा हैं। जो साहिल ईरान का है वो ईरान का हिस्सा है, जो ओमान का है वो ओमान का हिस्सा है। तो ओमान ने अपने हिस्से में 2.5-3 किलोमीटर के हदूद के अंदर ये कॉरिडोर बनाया और इस पर ईरान में ख़तरे की घंटियां बज उठी। मिसाल के तौर पर ये पासदारान का एक आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट राजा न्यूज़। राजा न्यूज़ बाज़ार तो ये एजेंसी लगती है, न्यूज़ एजेंसी, जिस तरह राइटर है, जिस तरह APP है, लेकिन राजा न्यूज़ असल में एक ऐसा आउटलेट है जिसमें पासदारान इनकलाब के हक़ में बयानात और ख़बरें और ऐलानात और तकरीरें नशर की जाती हैं, या कोई ख़बर ऐसी जिससे ईरान का मौक़िफ़ तक़वियत पाता हो या जिससे ईरान के मौक़िफ़ की ख़िलाफ़ वर्जी होती हो, उस ख़बर को नशर किया जाता है।
تو راجہ نیوز نے باقاعدہ ایڈیٹوریل لکھا اور کہا کہ یہ اگر عمان کی یہ ساحلی گزرگاہ کھل گئی تو ایران کا اس علاقے میں جو دیرینہ خواب ہے کہ اور ہرمز پر ہمارا پورا کنٹرول ہوگا، دیرینہ خواب تو نہیں ہے، یہ خواب تو انہوں نے اب دیکھا جنگ کے بعد، تو یہ ہماری پوزیشن خطرے میں پڑ جائے گی، یہ لکھا راجہ نیوز نے۔ اور یہ بھی کہا کہ پھر مستقبل میں ہماری پوزیشن کو اور بھی زیادہ خطرہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب ایران کا یہ تصور تھا کہ ہرمز پر وہ اس معاہدے کے 60 دن کے بعد، جو کہ امریکہ نہیں مانتا، ایران نے لیکن کہا ہے کہ وہ یہ معاہدے کے 60 روز کی مدت گزرنے کے بعد اس علاقے میں ٹیکسیشن کا نظام نافذ کرے گا، تو اس نظام کو تو اڑا دیا عمان نے انکار کر کے۔ اور اس کے بعد جب اس نے کوریڈور کھولا تو یہ جو ایران کی سوچ تھی کہ وہ 60 دنوں کے بعد ہرمز پر اپنا کنٹرول دوبارہ قائم کرے گا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ اس پر ایران بھڑک اٹھا اور اس نے پھر جب اس کوریڈور سے جو عمان نے بنایا 4 جہاز گزرے تو اس نے چاروں جہازوں پر حملہ کر دیا۔ 3 جہاز تو ہٹ نہیں ہوئے، وہ اپنی پوزیشن لے کر محفوظ جگہ پر چلے گئے، لیکن چوتھا جہاز جو تھا اس پر ایک میزائل لگا، کوئی اس سے نقصان نہیں ہوا، صرف اس نے ہٹ کیا، پھٹا، اور وہ چھوٹا سا جو ایک ایریا تھا جہاں پر وہ پھٹا وہاں کچھ دھچکا لگا، باقی نقصان نہیں ہوا۔ 3 ڈرون جو تھے وہ امریکہ نے گرا دیے۔ امریکہ کی فوج جو ظاہر بن ہرمز کے سرے پر بیٹھی ہے، اس نے ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اڑا دیا۔ اور اس کے بعد پھر امریکہ نے ایران کے ساحلی مقامات پر حملہ کیا۔ یہ کوئی بہت بڑا حملہ نہیں تھا، جس طرح ہمارے اخبار نویس مختلف شعبوں میں بیٹھے ہوئے میڈیا مین، وہ جو ہیں میڈیا پرسن، وہ جس طرح بتا رہے ہیں، اتنا بڑا حملہ نہیں تھا، یہ ایک محدود حملہ تھا۔ اس میں 3 مقامات پر ایران کے ڈرون، طیاروں اور میزائلوں کے گودام اور لانچنگ پیڈ اڑا دیے گئے۔ یہ نقصان ہوا ایران کو، اور لیکن یہ کوئی بہت بڑا لامتناہی حملہ نہیں تھا۔ ان 3 مقامات کے اڈے انہوں نے امریکہ نے ہٹ کیے، اور تباہ کرنے کے بعد امریکہ نے اپنی کارروائی وائنڈ اپ کر دی، ختم کر دی۔ اس کے بعد پھر ایران نے جوابی کارروائی کی، میزائل وغیرہ چلائے امریکی جہازوں کی طرف، ان میں سے کوئی کسی امریکی جہاز تک نہیں پہنچ سکا، اگرچہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ نشانہ بنانے کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ وہاں کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب ایران کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایران نے معاہدہ توڑ دیا، کیونکہ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ ایران ہرمز کی ناکہ بندی کھول دے گا، اور ایران کی جو ناکہ بندی امریکہ نے کر رکھی ہے وہ امریکہ بھی ختم کر دے گا۔ چنانچہ معاہدے پر دستخط ہونے کے فوراً بعد یہ دونوں ناکہ بندیاں ختم ہو گئی۔ امریکہ نے اپنے ناکہ بندی ختم کر دی، جو اس لیے لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی جہاز ایران کی کسی بندرگاہ پر جا سکے، نہ وہاں سے تیل لے کر باہر آ سکے۔ اور وہ جو ہرمز کی پابندی کی ناکہ بندی ایران نے کر رکھی تھی، وہ اس سے پہلے کی تھی، جس کے تحت یہ تھا کہ کوئی بھی جہاز جو ایران کے بجائے کسی دوسرے ملک سے تیل لے گا، اس کو ہم تباہ کر دیں گے۔ یہ ایران کی ناکہ بندی، دونوں ناکہ بندیاں اس معاہدے کے بعد ختم ہو گئی، اور جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی، جس سے تیل کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ لیکن ایران نے حملہ کر دیا، جس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آیا، اور پوری دنیا میں ایک حیرت ہے کہ ایران نے یہ اقدام کیوں کیا، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایران نے نہ صرف یہ ہے کہ ناکہ بندی بحال کر دی ہے، بلکہ اس نے عمان کے ساحل پر بھی در اندازی کی ہے، جسے سفارتی زبان میں ایگریشن یا جارحیت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کوئی اور نام دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ کارروائی عمان کی سمندری حدود، اس کے ساحلی علاقے میں کی گئی اور بلا اشتعال کی گئی، جبکہ عمان اور ایران آپس میں حالت جنگ میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے راجہ نیوز کا بیان پڑھا، اور اس کے بعد پھر میدان میں آئے محمود نبویان۔ یہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں، انتہا پسندوں کے اہم آدمی ہیں، اہم لیڈر ہیں، اور وہ جو علی خامنہئی تھا اس کے بھی قریبی حلقے میں تھے۔ اب اگرچہ مجتبیٰ خامنہئی کے قریبی حلقے میں نہیں ہیں، لیکن یہ جنرل قاانی کے قریبی حلقے میں شامل ہیں۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر یہ ایک تقریر کی یا انٹرویو دیا یا جو بھی کہیں، یعنی انہوں نے خطاب کیا اچھا خاصا۔ اس میں انہوں نے کہا، محمود نبویان نے، کہ یہ جو 14 نکاتی مفاہمتی عمل ہے، اس سے ایرانی حکومت ریورس کر دے،
یعنی پاسداران کی طرف سے یہ پزشکیان کو آرڈر ہے کہ وہ اس معاملے کو ریورس کر دے۔ ریورس کرنے کا مطلب یہ ہے ختم کر دے، اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور پھر علی خامنہئی کا ایک سابق مشیر تھا، یا ظاہر علی خامنہئی مر گیا تو وہ اس کی مشاورت بھی کا عہدہ بھی ختم ہو گیا، لیکن پاسداران انقلاب میں اس آدمی کی اہمیت ہے جس کا نام ہے جاوید لاریجانی۔ اس نے کہا کہ صرف عمان پر نہیں بلکہ باقی عرب ملکوں پر بھی حملہ کر دیا جائے، ہم ان عرب ملکوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ کوئی نیست و نابود کسی کو نہیں کر سکتا، نہ ملیہ میٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ بیان دینے کا واضح مطلب ہے کہ ایران کی جو مذہبی پاسداران والی قیادت ہے، انتہا پسند قیادت ہے، وہ ذہنی تشنج میں مبتلا ہے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پہلے کس کا صفایا کرے، امریکہ کا صفایا کرے، عرب ملکوں کا صفایا کرے، یا پزشکیان کی حکومت کا صفایا کرے۔ ان کا زور کسی طرف بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ ذہنی تشنج، اسے آپ چاہیں تو ذہنی پاگل پن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پاگل پن ایک اور کیفیت ہے۔ تشنج سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز حاصل کرنے کی خواہش بے قابو ہے، یعنی بے لگام ہے، اس پر اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کی شدید خواہش ہے، لیکن اس کے پورا ہونے کی کوئی سمت نظر نہیں آتی، کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں جو کیفیت کسی پر طاری ہوتی ہے اسے پھر ہم ذہنی تشنج کہہ دیتے ہیں۔ یہ پاگل پن سے بھی آگے کی چیز ہے۔ اچھا، اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی قیادت کو بھی ظاہر پتہ ہے، سب دنیا کو پتہ ہے کہ اس حالیہ گلف وار امریکہ ایران کے درمیان جو ہوئی، اس کے بعد گلف کا جو نقشہ ہے تیل کا وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ سعودی عرب نے شاید بہت پہلے یہ کچھ فورسی کر لیا تھا، اس نے خلیج فارس سے بحیرہ کلزم تک ایک بہت بڑی پائپ لائن بچھا رکھی تھی۔ تو اب سعودی عرب نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور سعودی عرب کا عالمی تیل کی فروخت میں حصہ ہے 14%، جن میں سے کچھ 6% حصہ 5% حصہ تیل کا وہ تھا جو مغربی ساحل کے کنوؤں سے بھیجا جاتا تھا پائپ لائن سے بحیرہ احمر کے ذریعے۔ باقی جو 10% کے قریب بنتا ہے وہ تھا خلیج فارس کے ذریعے بدستور برآمد ہو رہا تھا۔ گلف وار کے بعد جب ایران نے سعودی عرب کے ان ساحلی ریفائنریوں کو نشانہ بنایا، آگ لگا دی بلا جواز اور بالکل غیر اخلاقی طریقے سے، کیونکہ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کی کسی ریفائنری کو اپنے جنگ کا حملے کا نشانہ نہیں بنائیں گے، صرف فوجی تنصیبات نشانہ بنائیں گے۔ لیکن ایران نے امریکہ کی تو کوئی ریفائنری وہ خیر کیا تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے سعودی عرب، بحرین اور امارات اور قطر کی ریفائنریاں تباہ کر دیں۔ تو سعودی عرب نے فوری طور پر پہلے سے بچھی پائپ لائن کو ایکٹیویٹ کر دیا، اور وہاں سے تیل کا فلو ادھر کو ہو گیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو 10% تیل گلف سے جاتا تھا، اس میں سے جو بیشتر حصہ ہے تقریباً 8% کا وہ اب بحیرہ کلزم کی بندرگاہوں سے جاتا ہے، اور یہ تیل پائپ لائنوں کے ذریعے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گلف جو 20% تیل کا رستہ تھا، عالمی ضروریات کی 20% عالمی تیل کی عالمی ضروریات کا جو 20% حصہ تھا وہ گلف سے جاتا تھا ہرمز کے ذریعے، اس میں اب کم سے کم 8% کی کمی ہو گئی ہے۔ اب 8% تیل کلزم کے ذریعے جا رہا ہے۔ تو گلف میں جو باقی تیل مسئلہ بنتا ہے وہ ہے 12% کا، لیکن ایکچولی یہ 12% بھی نہیں ہے، کیونکہ امارات نے اپنے تیل کی آدھی پیداوار اس کو ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے عجمان کی بندرگاہ سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کو ہم 2% بھی لگائیں تو یہ باقی جو مسئلہ ہے وہ رہ جاتا ہے 10% کا۔ یعنی ایران کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز، جس کو وہ جنگ کے وقت اپنا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا بارگیننگ ٹول سمجھ رہا تھا، وہ ہاف آلریڈی ہو چکا ہے۔ یعنی اب 20% تیل کو وہ نہیں روک سکتا۔ اب وہ اگر روک بھی سکا، جس کی میں بہت ساری
अगर मगर इफ़ एंड बट्स हैं तो वो 10% होगा, 10% से ज़्यादा नहीं। और अगर मगर का चक्कर ये है कि आबनाए ओमान की इस गुज़रगाह से मज़ीद जहाज़ गुज़र गए हैं, 2-3 जहाज़ गुज़रे हैं, यानी कि ओमान की इस कॉरिडोर को ईरान अब ज़्यादा या कम से कम ये कहिए कि 100% हद तक निशाना नहीं बना सकता, वहाँ से जहाज़ गुज़रते रहेंगे। और अब इसीलिए अमेरिका ने मामले को आगे बढ़ाते हुए अपने जहाज़ भेजे हैं ताकि वो आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों को हटाएं और जहाज़ों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाएं और उन पर हमलों को रोकें। मतलब ये है कि अगर ईरान ने रोका तो अमेरिका फिर ऐसी ही कार्रवाई करेगा जो उसने रात जनूबी ईरान के 3-4 शहरों में की, उसी तरह की कार्रवाई दोबारा करेगा। अब ईरान को इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये सिर्फ 5 साल की गेम है। 5 साल के बाद ये 10% वाला 20% का किस्सा तो तमाम हो गया, तो ये जो 10% का बारगेनिंग चिप है ये भी हमारे हाथ नहीं रहेगा। वो कैसे? वो इस तरह कि अमारात ने बहुत बड़ी रकम खर्च करके अगले चंद सालों से मुराद 3 या 4 सालों में ये तय किया है कि 3 या 4 सालों में इस पाइपलाइन को डबल किया जाएगा या इसकी गुंजाइश बढ़ाई जाएगी या कोई भी प्लान करके अमारात का सारा तेल जो है वो ओमान से बरामद होगा। यानी तेल के कुएँ अमारात में कहीं भी हों, वो तेल की पाइपलाइनों के ज़रिए ओमान से जुड़ जाएंगे और सारा तेल वहाँ से बाहर जाएगा। और ये काम उसने 3-4 साल में करना है। कतर अगले 3 या 4 या हद से हद अगर हम कहें तो 5 साल के अंदर उसने भी प्लान कर लिया है। और वो ये हो सकता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, चंद 100 किलोमीटर का मसला है, शायद 2 या 250। कतर का तेल भी सऊदी पाइपलाइन से जुड़ जाएगा और सऊदी पाइपलाइन इस तरफ जाएगी अमारात की तरफ भी। यानी उस पाइपलाइन से चाहें तो आप तेल ओमान के ज़रिए एक्सपोर्ट करें और चाहें तो आप बहरा कुल्ज़म के ज़रिए उस तेल को एक्सपोर्ट करें, तो ये कतर भी निकल जाएगा। फिर मसला रह जाएगा बहरीन का और कुवैत का और इराक़ का। बहरीन और कुवैत क्या करेंगे ये अभी कोई क्लियर इनका बयान सामने नहीं आया, लेकिन अंदाज़ा ये है कि बहरीन भी इस पाइपलाइन से जुड़ जाएगा क्योंकि बहरीन और कतर बिल्कुल पास है, पड़ोसी हैं। अब पीछे रह जाएंगे सिर्फ कुवैत और इराक़। कुवैत इस पाइपलाइन से खासा दूर वाक़ है, कई 100 किलोमीटर दूर वाक़ है, शमाल में इराक़ के बॉर्डर के पास। इराक़ से तेल की एक पाइपलाइन बहरा रूम जाती है और वो इस पाइपलाइन को पूरी गुंजाइश में लाने के लिए या तो इसका मुतबादल पाइपलाइन बिछाएगा या इसके साथ इसके पैरेलल एक और बड़ी पाइपलाइन बिछाएगा जिसमें लगेंगे 8 से 10 साल। अच्छा, इराक़ का काफ़ी सारा तेल यानी कम से कम 30-35% तेल जो है वो पहले ही बहर रूम के ज़रिए यूरोप और शुमाली अफ्रीका या इन मुल्कों को जाता है जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। 35% तेल इराक़ का, तो बाकी जो 60-65% तेल है वो बदस्तूर खलीज फ़ारस का मोहताज है। लेकिन अगले 10 बरस में ये मनसूबा हर सूरत मुकम्मल हो जाएगा, बल्कि 10 बरस से पहले ही मुकम्मल हो सकता है। तो उसके बाद इराक़ भी सारे का सारा तेल या तो उधर से भेजेगा बहरा रूम की तरफ से, या फिर वो एक लंबी पाइपलाइन निकाल कर, जिसका अभी कोई ऐलान या कोई मनसूबा या कोई ख़बर सामने नहीं आई है, लेकिन एक इम्कान इस बात का है कि इराक़ और कुवैत मिलकर इस पाइपलाइन से जुड़ जाएं, जिसका एक सिरा ओमान में निकलता है और दूसरा सिरा निकलता है खलीजे बहरा अहमर में। तो ये सारे मुल्क यहाँ से अपना तेल का सिस्टम जो है वो ले जाएंगे या कुल्ज़म की तरफ या खलीज ओमान की तरफ। खलीज ओमान बहरा हिंद का हिस्सा है, बहरा अरब का हिस्सा है और बहरा अरब जो है वो बहरे हिंद का हिस्सा है। तो ये फिर हुर्मुज़ का जो कार्ड है ये एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। और फिर ईरान सिर्फ ईरान के तेल की दरामद बरामद के लिए ये अपना इस्तेमाल होगी, बाकी किसी मुल्क का ताल्लुक़ वास्ता नहीं रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुवैत जो है वो या तो इराक़ से जुड़ जाएगा या सऊदी अरब से जुड़ जाएगा
یا پھر دونوں سے ہی جڑ جائے گا، اور اس طرح ایک متبادل نظام. یہ کام اگلے 5 برس بعد ہرمز سے محض 3 یا 4% تیل ہوگا جو ہرمز سے ایکسپورٹ ہو رہا ہوگا، اور اس کو ایران کیا کرے گا. اور 10 سال کے بعد تو یہ مکمل صاف ہو جائے گا، پھر صرف ایران کا تیل ہوگا اور ہرمز کا رستہ ہوگا. تو ایران کے اندر اب یہ کشمکش ہے کہ یہ 4-5 سال میں ہم جتنا پیسہ کما لیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیں، اپنی اجارہ داری قائم رکھیں. تو یہ ساری تگ و دو اس حوالے سے ہو رہی ہے. لیکن ایرانی قیادت کو، ایرانی حکومت کو جو بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ پاسداران کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا کرتا، اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم عمان، امارات، ان سب کے ساحلوں کو اپنی مداخلت کے دائرے میں شامل کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور ابھی تو جنگ کی جو صورتحال ہے وہ بھی واضح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ دوبارہ چھڑ جائے گی. جنگ اگر دوبارہ نہ بھی چھڑی تو ایران کو یہ ضربے لگانے کا جو کام امریکہ نے شروع کیا ہے وہ چلتا رہے گا، چاہے امن مفاہمت والے معاہدے کو توڑنے کا اعلان ہو یا نہ ہو، یا معاملات آگے مذاکراتی عمل کی طرف جائیں. سارے لیور امریکہ کے ہاتھ میں، ایران کے ہاتھ میں کوئی لیور نہیں ہے. تو یہ بات ایرانی حکومت کو سمجھ میں آ گئی ہے، جو دانشمندانہ فیصلہ کر رہی ہے، لیکن ایرانی پاسداران کو سمجھ میں نہیں آ رہے. ایرانی پاسداران کو ابھی تک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تجربہ کار قیادت جو پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملات کو سمجھ لیتی تھی، وہ امریکہ کے حملوں میں ختم ہو گئی، پوری کی پوری ختم ہو گئی. وہ تسلسل ختم ہو گیا. اب جو قیادت ہے وہ نہ تو اتنی تجربہ کار ہے، نہ اتنی سمجھدار ہے. تسلسل ٹوٹ گیا ہے. تو یہ ایران کی جو پاسداران والی قیادت ہے، یہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہے، اور پزشکیان جو ایران کو باعزت مقام پر واپس لے جانا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی. ایک ایشو لبنان کا ایرانی حکومت کے لیے. ایران کہتا ہے کہ لبنان ہماری ڈومین میں آتا ہے، جبکہ امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے ایک امن معاہدہ کر لیا ہے جس کے خلاف حزب اللہ کے لوگ اب شہروں میں مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن ہوگا اور چلے گا تو یہی معاہدہ، کیونکہ ایران اس میں آتا نہیں ہے. اسرائیل لبنان کا پڑوسی ملک ہے، ایگریسر ہے، جارح ہے، ظالم ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ پڑوسی ملک ہونے کے ناطے سٹیک ہولڈر بنتا ہے. امریکہ گارنٹیڈ ہونے کے حوالے سے بنتا ہے، اور اس میں اگر کسی ملک کا تعلق بنتا ہے تو وہ شام ہے. ایران تو چوتھے محلے میں ہے. وہ لبنان میں کس طرح، چنانچہ جو معاہدہ ہوا اس میں ایران کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور اس معاہدے کے بعد پھر لبنانی حکومت جو ہے وہ اب زیادہ اپنی ڈٹ دکھا رہی ہے. اس نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں سے، بیروت سمیت، سیدون سمیت، جہاں جہاں بھی علی خامنہئی اور مجتبیٰ خامنہئی کے بینر، وہ کیا کہتے ہیں، جو بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں تصویروں والے، بیل بورڈ بڑے بڑے، وہ اٹھا کر پھینک دیے ہیں، اکھاڑ دیے ہیں، ان کو اس میں ڈال دیا، ٹریش میں ڈال دیا ہے. اور یہ صفائی مہم جاری ہے. اور ساتھ ہی اب جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور ان مظاہروں کا کلیش بھی ہوا ہے پولیس والوں کے ساتھ. تو دیکھیے معاملہ کدھر جاتا ہے. لیکن ایران کو ایک نہ ایک دن ماننا ہوگا کہ بھئی لبنان اس کی ڈومین میں نہیں ہے. اگر لبنان ایران کی ڈوم میں ہے تو پھر پاکستان بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مصر ہماری ڈومین میں ہے، کیونکہ فاصلہ تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ چیزیں وہاں چل رہی ہیں. اچھا، یہاں خبریں تھیں بڑی کہ تیل 50 روپے کم کیا جا رہا ہے. یہ خبریں حکومتی حلقوں نے پھیلائی تھی اخبار نویسوں کے ذریعے. اور لیکن جب رات کو اعلان آیا تو پتہ چلا کہ تیل کی قیمت میں 1 روپے کی بھی کمی نہیں کی گئی، بلکہ الٹا 6 روپے لیوی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو لوگوں کو یہ توقع تھی، مجھے تو توقع نہیں تھی، کیونکہ میں تو پہلے دن سے نہیں، شروع میں تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کافی عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے، یہ شوگر ملز مافیا، یہ پیٹرول ڈیلرز مافیا، اور یہ کنسٹرکشن مافیا، وہ بلڈرز مافیا، یہ 4-5 مافیاز کا جو ایک اکٹھ ہے، اس کا نام ہے شہباز حکومت. اب میں خیر یہ تو نہیں کہوں گا کہ شہباز پاکستان کا سپر ڈان ہے، مافیا ڈان، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن عملاً صورتحال یہی ہے کہ یہ حکومت مافیاز کے لیے ہے. اور سرکاری خزانہ اب انہوں نے لوٹ مار کی ہے، جو سندھ سے بھی اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر
اربوں روپے نکلوائے گئے ہیں، اور پنجاب کی حکومت نے بڑی فیاضی سے، کمال ہے، پنجاب کے عوام پر لگائے گئے ٹیکسوں سے وصول ہونے والے اربوں روپے ایک فرد واحد یا ایک خاتون اٹھا کر وفاقی حکومت کو دے دیتی ہے کہ وہ آگے مافیاز میں اس کو تقسیم کرے، اور مافیاز میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جس دن یہ خبر آئی کہ پنجاب نے اتنے 700 ارب روپے دے دیے ہیں، اسی دن جو پہلی خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ وفاقی حکومت نے غیر ملکی فضائی سفر VIP والوں کے لیے سستا کر دیا ہے، یعنی بزنس کلاس کے ٹکٹ پر جو ٹیکس عرصے سے چلے آ رہے تھے وہ ختم کر دیے ہیں۔ تو اب اتنے سینکڑوں ارب روپے وفاق کو مل گئے ہیں، تو وہ ان مافیاز کو جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ تو عوام چاہے جتنا مرضی داد فریاد کر لیں، اگلے 3 سال تو یہ تباہی برداشت کرنی ہوگی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔